بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کے بارے میں بیان فرمایا اور عدل و انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا دلچسپ واقعہ آئے گا کہ آپ کا عدل و انصاف دیکھ کر ایک یہودی نے اسلام قبول کیا۔ واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، یعنی ان کے حوالے کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا ارشاد فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بے شک اللہ تمہیں کیا خوب نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا دیکھنے والا، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور تمہیں سن بھی رہا ہے، کیونکہ ہم عدل کے ساتھ فیصلہ کریں یا ناانصافی کریں، اسی طرح امانتوں میں خیانت کریں یا امانتیں ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمیں اللہ پاک سماعت فرما رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے پہلی بات امانت کے بارے میں ہے، تو یاد رکھیں امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دے دینا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو مقرر کیا جس کے بارے میں یہ خود جانتے ہیں کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، نظام عدل و عدالت کی روح ہی یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، فریقین میں سے اصلاً کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے تو دوسرے کو بھی دے، اسی طرح نشست دونوں کو ایک جیسی دے، اسی طرح دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلوائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو تھوڑا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ناانصافی کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، امانتیں جو ہیں لوگوں کی لی ہوئی ہیں ادا نہیں کرتے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ جب ہمارے پیارے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان انصاف کرو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تو لہذا جب اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، ہمیں چاہیے ہم اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ پاک کی بات مانیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اب آئیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ، جس آپ کے انصاف کو دیکھ کر جو ہے یہودی نے اسلام قبول کیا، یہ جنگ صفین کے موقع پر ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ زرہ گھوڑے پر جو کستے ہیں، گھوڑے پر جو رکھی جاتی ہے، تو لہذا وہ زرہ جو ہے آپ کی کھو گئی۔ بعد میں جب آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ تشریف لائے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس پائی، اسے فرمایا یہ زرہ میری ہے، میں نے تمہیں بیچی ہے، نہ تحفے میں دی، یعنی نہ تمہیں میں نے بیچی ہے نہ تحفے میں دی، یہ میری زرہ ہے۔
یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ فرمایا ہم قاضی صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المومنین ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اس یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ میری زرہ ہے، میں نے اسے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دی ہے، کیونکہ میرے جو ہے اب جب میں نے نہ بیچی ہے نہ تحفے میں دیے۔ تو قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ہاں، قمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں، یعنی آپ کا ایک غلام تھا اور آپ کا ایک شہزادہ تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں۔ جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا اے امیر المومنین آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ زرہ اور ایک گھوڑا جو ہے اسے تحفے میں دے دی۔ تو لہذا گھوڑا بھی آپ نے تحفے میں دیا، زرہ بھی تحفے میں دی۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل کتنا پیارا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، حضور کے داماد ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار، خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں۔ آپ کا اخلاق کریمہ، آپ کا عدل و انصاف دیکھ کر جو ہے وہ جو ہے یہودی اس نے اسلام قبول کر لیا، اور قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ دیکھا کہ وقت کے امیر جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں زرہ میری ہے، لیکن قاضی شریح نے کتنے خوبصورت انداز میں فیصلہ کیا کہ امیر المومنین آپ گواہ پیش کریں۔ تو جب گواہ پیش کیے گئے تو آپ کا شہزادہ گواہی کے طور پر آیا تو قاضی شریح نے فرما دیا، قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں باپ کے حق میں۔ اللہ اکبر! وہ فیصلہ یہودی کے حق میں گیا اور امیر المومنین کے بظاہر خلاف گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ یہودی کتنا خوش ہوا کہ آپ کے مذہب اسلام میں کتنا خوبصورت فیصلہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دلایا جاتا ہے اور شرعی اصولوں کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ عادلانہ فیصلہ دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا تو یہ طرز عمل تھا، اور آج ہم دیکھیے اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم لوگوں کی امانتیں دبا لیتے ہیں، اسی طرح لوگوں پر ظلم و ستم کرنا روا سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔